السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الطہور شطر الایمان، پاکی کا بیان۔ پاکی کی اہمیت یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف انسان کو پیدا کیا ہے بلکہ اسے تمام مخلوقات میں اشرف اور مکرم بنایا ہے، اور اسے سمجھ بوجھ اور فہم اور ادراک کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، اور اسے پاکیزہ ذوق عطا کیا ہے، جس کی وجہ سے طبعی طور پر اس کا میلان پاکی اور صفائی ستھرائی کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اسی فطری جذبے کی تکمیل کے طور پر اسے صفائی و ستھرائی کا حکم دیا، اور ارشاد فرمایا کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو کفر، شرک، معصیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے۔ جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اس کو ظاہر ناپاکیوں سے پاک صاف رکھے۔ رہی پاکی دو قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلا، طہارت حدث۔ حدث کی تعریف: حدث ایسی ناپاکی کو کہتے ہیں جو وضو اور غسل کے ٹوٹ جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ حدث سے پاکی حاصل کرنا، جو اس کا نام ہے طہارت حکمیہ۔ حدث انسان کا ایسی حالت میں ہونا جس حالت میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر۔ حدث اصغر انسان کا ایسی حالت میں ہونا کہ جس حالت میں وضو واجب ہوتا ہے، جیسے پیشاب کرنا یا خروج ریح، گیس کا خارج ہونا۔ حدث اکبر انسان کی ایسی حالت میں ہونا کہ جس میں غسل واجب ہوتا ہو، جیسے جنابت، احتلام، حیض ہونا وغیرہ۔ طہارت کی دوسری قسم نجاست سے پاکی حاصل کرنا، اور اس کا نام طہارت حقیقہ ہے۔ طہارت حقیقی یہ وہ گندگی ہے جس سے مسلمان کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پاکی اور صفائی اختیار کرنے والا بنائے، آمین۔